الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. محترم سامعین، کامیاب اور خوشحال زندگی کا جو تیسرا اصول ہے وہ ہے تقوی. محترم سامعین، تقوی دنیا کے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے ایک نسخہ ہے جو بے روزگاری، غربت اور قرضوں کی وجہ سے انتہائی پریشان حال ہیں. تقوی سے مراد اللہ تعالی سے ایسا خوف کھانا جو بندے کو اللہ تعالی کی نافرمانی اور حرام کام سے روک دے. اور جب کسی انسان کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے اور تمام حرام کاموں سے اجتناب کرنے لگ جاتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. نیز فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے. ان تمام آیات میں خوشحالی اور کامیاب زندگی کے حصول کے لیے ایک عظیم اصول متعین کر دیا گیا، اور وہ ہے اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے اجتناب کرنا، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالی بندے مومن کے لیے ہر قسم کی پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے اور اوپر نیچے سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. محترم سامعین، اب آئیے ذرا اس اصول کی روشنی میں ہم اپنی حالت کا جائزہ لے لیں. ایک طرف تو ہم خوشحال اور کامیاب زندگی کی تمنا رکھتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہتے ہیں. مثلا نمازوں میں سستی اور غفلت، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، سودی لین دین، والدین اور قرابت داروں سے بدسلوکی، فلمیں دیکھنا، گانے سننا وغیرہ وغیرہ چیزیں. بھلا بتلائیے کہ کیا ایسی حالت میں خوشحالی و سعادت مندی نصیب ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس طرح پریشانیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نافرمانیوں کی موجودگی میں خوشحالی کا نصیب ہونا تو دور کی بات ہے، موجودہ نعمتوں کے چھن جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اس کی واضح دلیل حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ ہے. اللہ تعالی نے ان دونوں کو جنت کی ہر نعمت و آسائش سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، محض ایک چیز سے منع کر دیا کہ تمہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے. لیکن شیطان کے ورگلانے پر جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو اللہ تعالی نے جنت کی ساری نعمتوں سے محروم کر کے انہیں زمین پر اتار دیا، اور ان کی ایک غلطی جنت کی ساری نعمتوں سے محرومی کا سبب بن گئی. تو آج جبکہ ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں
اور پھر بھی خوشحالی کی تمنا رکھتے ہیں، یہ یقینی طور پر ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر ہم واقعتاً ایک خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے قطعی اجتناب کرنا ہوگا، تبھی ہم زندگی میں خوشحالی، اپنی زندگی میں چین و سکون پا سکتے ہیں، ورنہ ممکن ہی نہیں۔ اب اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، باری الہ ہمیں اور ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کو ایک خوشگوار و کامیاب زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ملتے ہیں چوتھے پارٹ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔